قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ایک اور عورت ہے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، نہ پتہ ہو تو بتا دیتا ہوں، یہ عشرہ مبشرہ 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو حضور نے جیتے جاگتے زندگی میں سینکڑوں بار جنت کی خوشخبری دی، ان میں ایک یہ بھی۔ نمبر 2، یہ وہ شان والا صحابی ہے، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جن کے پیچھے حضور نے نماز پڑھی۔ نبی کا امام کون بن سکتا ہے؟ میرا تو ایمان ہے ہمارا نبی تو نبیوں کا امام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینہ سے تشریف لے گئے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پخانہ کے لیے تشریف لے گئے، دیر ہو گئی، ادھر نماز کا وقت نکل رہا ہے، صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امام بنا کے کھڑا کر دیا، نماز پڑھو سورج نکلنے والا ہے، انہوں نے نماز شروع کر دی، حضور دوسری رکعت میں آ کے ان کے پیچھے کھڑے ہو۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، جب حضور نے سلام پھیرا تو صحابہ نے حیران ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کے کسی نیک بندے کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ نے آج میرے ایک نیک امتی کے پیچھے بھی، ایک نیک صحابی کے پیچھے اللہ نے مجھے بھی نماز پڑھا۔ یہ ان کی اماں ہیں حضرت شیبہ۔ حضرت صوبیہ، یہ اماں آمنہ کے گھر کی خادمہ تھی۔ صوبیہ عربی میں صوب اس کپڑے کو کہا، اور کپڑا کیا ہوتا ہے؟ ایک پردہ ہوتا ہے۔ جو بندہ کپڑے نہیں پہنتا اسے ننگا، بے حیا، بے شرم کہا جاتا ہے۔ جو آدمی کپڑے پہنتا ہے اس کو با حیا، با شرم کہا جاتا ہے۔ ننگا آدمی بے شرم ہوتا ہے، اور اسلام نے نہ مرد کو نہ عورت کو ننگے ہونے کی اجازت دی۔ اگر آپ اجازت دو تو عرض کر دیتا ہوں، یہ ڈیروں پر بھی آپ جو ایک دوسرے کے سامنے کچھے پہن کے ہی گھومتے رہتے ہو، یہ بھی ننگا ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو ان مردوں پر جو مردوں کے سامنے ننگے ہوتے ہیں، اور لعنت ہو ان عورتوں پر جو عورتوں کے سامنے ننگی ہوتی ہیں۔ یہ گوڈے تک مرد کا شرم و حیا ہے، یہ چھپانا واجب ہے، اس کے اوپر ننگا۔ یہ گوڈا بھی شرم و حیا کے اندر ہے، گوڈے کے نیچے آپ کا کپڑا نہیں خیر۔ یہ چھوٹے چھوٹے پہن کے ڈیروں پہ گھروں میں مردوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، ماں کے سامنے گھر میں گھومنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر لعنت کی۔ عورتیں عورتوں کے سامنے اپنے کپڑے چینج کر لیتی ہیں، ننگی ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو عورتوں کے سامنے نہیں۔ اللہ پاک نے خادمہ ہی نبی پاک کے گھر میں ایسی دی، کپڑوں والی، صوبیہ، کیا دوسرا معنی شرم و حیا والی؟ نبی شرم و حیا والا، نبی کے گھر والی خادمہ بھی شرم و حیا والی۔ جس طرح نبی شرم و حیا والا، خادمہ شرم و حیا والی، نبی کی امت بھی، نبی کی امت، زور سے بولو۔ ایک بات آئیے میں عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتی لیکن کہہ دیتا ہوں۔ مجھ سے ایک آدمی مسئلہ پوچھتا ہے کہ قاری صاحب ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا ہو جائے۔
कमीज ना हो बुनियान हो तो भी हो जाती, बुनियान ना हो तो भी हो जाती, अंडरवेयर भी ना हो तो भी हो जाती। लेकिन कैफियत हर एक चीज की अलग अलग। अंडरवेयर ना हो तो फिर शरीयत कहती है कि बैठकर अपने आप को ऐसा जोड़कर, और कपड़ा कोई नहीं, नमाज का वक्त हो गया है, अगर कपड़ा ढूंढने जाता हूं नमाज का वक्त चला जाता है, फिर किसी गड्ढे में बैठकर अपने आप को इस तरह जोड़कर, नंगा भी है तो नमाज पढ़े। गोडे तक छुपा हुआ है, कमीज कोई नहीं, नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़। इसलिए कि ये जगह शर्म हया में नहीं, मर्द के लिए, औरत की ये जगह भी शर्म हया में है, मर्द का नाक से गोडे तक ये शर्म हया की जगह है। टोपी भी नहीं, लेकिन अगर टोपी लेने जाता है तो नमाज का वक्त जाता है, नमाज का वक्त है तो फिर नंगे सर भी नमाज नहीं। इस पर मैं कुरान की एक आयत आपको सुना दूं, 8वें सिपारे में है, या बनी आदम है आदम की औलाद, खुजू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। लफ्ज मस्जिद है लेकिन उलमा ने यहां माना मस्जिद किया है, नमाज किया, कि हर नमाज के वेले जीनत और खूबसूरती को इख्तियार करके नमाज पढ़ो। या बनी आदम है आदम की औलाद, खुजू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, हर नमाज के टाइम खूबसूरत बनकर, जीनत बनाकर नमाज पढ़ो। एक जीनत वो है जिसको आप जीनत कहते, एक खूबसूरती और जीनत वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या